اس وقت دنیا میں دو کیلنڈر زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان میں ایک عیسوی اور دوسرا اسلامی کیلنڈر ہے۔ عیسوی کیلنڈر دنیا کے ہر ملک میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کا آغاز حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے ہوا۔ دوسرا کیلنڈر جو زیادہ تر مسلمان ملکوں میں استعمال ہوتا ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اسلامی سلطنت کو بہت وسعت دی تھی۔ سلطنت کے اتنے زیادہ وسیع نظام کو چلانے کے لیے اور ریکارڈ کی ترتیب وغیرہ کے لیے تاریخ کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف دلوائی۔ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، مختلف حکومتی امور سر انجام دینے کے لیے ہمیں تاریخ کی اشد ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر خطوط لکھنے کے لیے کہ خط کس دن تحریر کیا، کس دن روانہ کیا، کس دن کوئی حکم جاری ہوا۔ ریکارڈ رکھنے اور دیگر ضروری امور کے لیے تاریخ کی ضرورت ہے، اس لیے اسلام تاریخ کا اجر کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری کی یہ بات سنی تو انہیں یہ بات بہت متدل لگی، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک باقاعدہ اسلامی کیلنڈر رائج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس اہم موضوع پر غور کرنے کے لیے تمام صحابہ کرام کو بلایا، کیونکہ دور خلافت میں تمام کامیں باہمی مشاورات سے کیے جاتے تھے۔ جب صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سنی تو انہوں نے بھی فوراً اس فیصلے کی تائید کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس سلسلے میں صحابہ کرام کی رائے مانگی تو انہوں نے اس سلسلے میں 4 قسم کی رائے دی۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ نمبر 3، اسلامی تاریخ کا آغاز نبوت کے سال سے کیا جائے۔ نمبر 4، اسلامی تاریخ کا آغاز مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت سے کیا جائے۔ جب مجالس شورا کے سامنے یہ سب رائے رکھی گئی تو سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ مکہ سے مدینہ ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ کا آغاز کیا جائے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اور وفات میں اختلافات ہیں۔ اس طرح سب کے متفقہ فیصلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں باقاعدہ اسلامی کیلنڈر کو ترتیب دیا گیا، جو کہ آج تک رائج ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔